बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। शहबाज शरीफ अहम पेशी से 24 घंटे पहले करंतना में चले गए हैं। कौन से अहम केसेस की पेशी है, क्या खौफ है शहबाज शरीफ को? साथ शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त मुस्तरद हुई है, ये शहबाज शरीफ ख़ानदान की दरख्वास्त मुस्तरद है और नैब ने बहुत भारी रिकवरी कर ली है शहबाज शरीफ फैमिली से। और जो इनकी फ़ैमिली की तरफ से अदालत में प्ली ली गई थी, दरख्वास्त जो दायर की गई थी वो मुस्तरद कर दी है नैब अदालत ने। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे हमज़ा शहबाज का FIA का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें जो हमज़ा शहबाज से पूछगछ की गई थी, हमज़ा शहबाज से जो सवालात पूछे गए थे उसकी तफसीलात भी सामने आ गई हैं। हमज़ा शहबाज आप जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग केस का मरकज़ी मुलज़म है शहबाज शरीफ के साथ, और इनके अलावा ये FIA का केस है। उस FIA के केस में ये अबूरी ज़मानत पर हैं और फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन जो जुरिस्डिक्शन की हद तक था, जो क्वेश्चन ऑफ लॉ था, वो FIA जीत चुका है और शरीफ ख़ानदान को, शहबाज शरीफ के वकला को उसमें नाकामी हुई थी। अब अगला मामला है और वो उनकी दरख्वास्त ज़मानत पर समात और ज़मानत की दरख्वास्त को कंफर्म करने या रिजेक्ट करने के हवाले से होगा। उस केस में जो FIA की तरफ से FIA को जो जवाब जमा करवाया गया था शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज की तरफ से, अब ये हमज़ा शहबाज का जो जवाब है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये नया डॉक्यूमेंट है जो FIA की तरफ से सामने लाया गया है और ये हमज़ा शहबाज का फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जमा करवाया जवाब है जो मंजर आम पर आया। FIA ने सवाल किया कि बतौर CEO रमज़ान शुगर मिल अकाउंट्स का मुकम्मल रिकॉर्ड रखना आपकी ज़िम्मेदारी थी। लेन देन क्या हुआ, कितनी रकम मुंतकिल हुई, क्यों और किसने ये रकम मुंतकिल की? जब ये सवालात पूछे गए हमज़ा शहबाज से FIA की इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से, तो हमज़ा शहबाज ने जवाब दिया कि मैं 1-2.5 तक सियासी मसरूफियात के बायस कारोबार को वक्त नहीं दे सका। 1-2.5-10 साल तक, 1 तक मैं अपने कारोबार को टाइम ना दे सका। रमज़ान शुगर मिल अल अरबिया का कारोबार अमली तौर पर सलमान शहबाज देखते हैं। शहबाज शरीफ ने सारे का सारा मलबा डाला था हमज़ा शहबाज और सलमान शहबाज पर। हमज़ा शहबाज मलबा डाल रहे हैं सारे का सारा सलमान शहबाज पर, क्योंकि सलमान शहबाज इश्तिहारी हैं और बैरून मुल्क हैं। और आप जानते हैं कि FIA ने सलमान शहबाज के हवाले से और नैब ने भी बरतानवी हुकाम को ख़त लिखा है और ये इंटरपोल के ज़रिए सलमान शहबाज को जो वापसी का मामला, इसके ऊपर भी काम जारी है। हमज़ा शहबाज कहते हैं कि मैं 1 दिहाई से सियासी मसरूफियात, अच्छा यही मेन ग्राउंड है FIA की कि ये सियासी ओहदों पर बराजमान थे और जिस दौरान ये 2008 से 2018 तक सियासी ओहदों पर बराजमान थे, उसी दौर में इन्होंने ये 16-17 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की है जो इनकी शुगर मिलने और इनके मुलाजमीन के ज़रिए की गई हैं। तो उस पर हमज़ा शहबाज कहते हैं कि मैं तो 1 दिहाई से सियासत में मसरूफ़ था और सारा कारोबार अल अरबिया शुगर मिल का भी और रमज़ान शुगर मिल का भी वो सलमान शहबाज देखते थे। मैं सिर्फ कागजात की हद तक CEO था। फाइनेंस और बुक कीपिंग के मामलात CFO और फाइनेंस ब्रांच देखती थी। अब वो जो CFO है मोहम्मद उस्मान, जो पहले ही नैब की कस्टडी में है और जिसके ख़िलाफ़ मोहम्मद उस्मान के ख़िलाफ़ ये सारी कार्रवाई हुई थी और मोहम्मद उस्मान को उसमें ज़मानत मिल चुकी है लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से और FIA केस में भी उनको नामज़द किया गया है। तो सारा मलबा उन पर डालते हुए कहा कि फाइनेंस और बुक कीपिंग के मामलात CFO और फाइनेंस ब्रांच देखती थी, मुझे कंपनी के हिसाब किताब रखने का भी कभी इल्म नहीं था। FIA की जानिब से सवाल किया गया कि क्या रिजवान कुरैशी आपके लिए काम नहीं करता था, क्या रिजवान कुरैशी चेक्स और कैश डिपॉजिट नहीं करता था? जिस पर हमज़ा शहबाज ने जवाब दिया, मैंने कभी रिजवान कुरैशी को अपनी तरफ से कोई लेन देन करने का इख्तियार नहीं दिया और मैं रिजवान कुरैशी को भी नहीं जानता। FIA का ये कहना है कि हमज़ा शहबाज से पूरी तफ्तीश में, शहबाज शरीफ से जब तफ्तीश की गई तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात पे अड़े रहे और वो ये बात थी कि मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बेटों से पूछें और वो कारोबार करते हैं, मैंने तो अवाम की खिदमत के चक्कर में अपने बेटों का कारोबार ही तबाह बर्बाद कर दिया। उनका यह स्टांस था। जब हमज़ा शहबाज से पूछा गया तो हमज़ा शहबाज कहते हैं कि मैं तो 10 साल से सियासी पैसा था वो बनाने में लगा हुआ था, मैं कारोबार से मेरा कोई तल्लुक़ नहीं था। सलमान शहबाज देखते थे या CFO देखता था या फाइनेंस कीपिंग बुक कीपिंग के जो लोग थे वो देखते थे और ना ही मैं रिजवान कुरैशी को जानता था। ये हमज़ा शहबाज की तरफ से जवाब जमा करवाया गया। मुझे बताएं
2 ملزمان ہوں، مرکزی ملزمان ہوں، 16-17 ارب روپے منی لانڈرنگ کا کیس ہو اور تفتیش میں انہوں نے یہ جواب دیے ہوں، تو کون سی عدالت ان کو ضمانت کا ریلیف دے گی؟ اور کیا جو عدالت ان کو ضمانت کا ریلیف دے گی کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق دے گی یا وہ شریف مافیا رولز کے مطابق دے گی؟ یہ آپ اور میں بہتر جانتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ عدالتیں اس بار ماضی کو بھلاتے ہوئے اور قانون کے مطابق سارا کچھ کریں گی۔ یہاں تو ایک چور ہے جس کے خلاف اگر 100 روپے کی چوری بھی ثابت ہو جائے اس کو ضمانت نہیں ملتی۔ آپ نے دیکھا ہے کبوتر چوروں کی، مرغیاں چور کی سپریم کورٹ سے ضمانت خارج ہوئی تھی، تو یہ تو اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے اور تفتیش ان کے خلاف ہے۔ تفتیش میں ان کے جوابات یہ ہیں، اور پھر بھی ان کی اگر ضمانتیں ہوئیں، اللہ نہ کرے ہوں، کیونکہ پھر ہمارے عدالتی نظام سے اور قانون سے بالکل ہی اعتماد عوام کا اٹھ جائے گا، اور جو انٹرنیشنل لابی پہلے ہماری عدالتوں کے حوالے سے جو رپورٹیں پیش کر رہی ہے، اب بھی اگر عدلیہ نے اور ہمارے نظام نے، جسٹس سسٹم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو پھر کیا ہوگا وہ پھر جو ہے وہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے اور وہ جو شہباز شریف فیملی کی درخواست تھی، اور احتساب عدالت نے علی عمران یوسف جو کہ داماد ہیں شہباز شریف کے، ان کی جانب سے نیب کو ریکوری کرنے سے روکنے کی درخواست کو آج مسترد کر دیا ہے۔ نیب ریکوری کر رہا تھا علی عمران یوسف کے جو اثاثے ہیں ان کو، اور یہ رابعہ عمران کا ہسبینڈ ہے علی عمران یوسف، اور ان کے اثاثوں کے حوالے سے جو نیب کارروائی کر رہا تھا اور ریکوری کے لیے، کیونکہ وہ اشتہاری ہو چکے ہیں، تو جو ان کے خلاف ریفرنس تھا، پھر ضمنی ریفرنس فائل ہوا اور اس میں جو ریکوری ہو رہی تھی اس کے خلاف شریف خاندان نے ایک درخواست دائر کی تھی کہ علی عمران یوسف کے خلاف نیب کو روکا جائے کہ وہ ریکوری نہ کرے۔ اس کو عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ نیب نے سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے داماد علی عمران یوسف کے خلاف جو کارروائی شروع کی ہے اس میں تیزی سے ریکوریاں شروع کر دی ہیں۔ علی عمران یوسف کی ملکیت میں 5 کمپنیوں میں شیئرز اور 2 پلازوں میں اثاثے سامنے آنے پر نیب لاہور نے ان کی ملکیت ثابت ہونے والی پراپرٹی سے 2,40,00,000 روپے سے زائد کی رقم ریکور کر لی ہے۔ نیب نے جو کیس ہے اس کے مرکزی کردار پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی کے سابق چیف فائنینشیل آفیسر ملزم اکرام نوید سے پلی بارگین کے بعد شریک ملزمان علی عمران اور رابعہ عمران کے خلاف مارچ 2021 میں سپلیمنٹری ریفرنس داخل کیا، جس میں دونوں سے 23,34,00,000 مالیت کی رقم قابل وصول ظاہر کی گئی۔ علی عمران کی جائیدادوں میں علی ٹاور لاہور میں 67 یونٹس، علی ٹریڈ سینٹر لاہور میں 50 یونٹس، دکانیں، دفاتر اور اپارٹمنٹس، SCCP میں رجسٹرڈ 5 مختلف کمپنیوں میں شیئرز شامل ہیں۔ پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی میں خرد برد کے ریفرنس میں احتساب عدالت نے کیس میں شہباز شریف کے داماد اور بیٹی کو ان کو جو اشتہاری قرار دے دیا تھا اور ان کی جائیدادیں باقی سرکار ضبط کرنے کا حکم دیا تھا۔ عدالت شہباز شریف کی بیٹی رابعہ عمران اور داماد علی عمران کے خلاف کارروائی کر چکی ہے۔ ملزمان پر ارتھ کوئک ریکنسٹرکشن اینڈ ری ہیبلیشن اتھارٹی سمیت دیگر محکموں میں خرد برد کا الزام تھا، اور پھر جب ان کے خلاف 2 کروڑ کی ریکوری ہو چکی ہے، 2,23,00,000 کی، بقیہ 21 کروڑ کی جو ریکوری کے لیے نیب نے کارروائیاں شروع کی ہوئی ہیں، تو اس کے خلاف درخواست دی تھی شہباز شریف فیملی نے، جو درخواست عدالت نے مسترد کر دی ہے اور نیب کو ان کے خلاف ریکوری کی کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دے دی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری عدالتیں ایسے ہی قانون کے مطابق فیصلے دیتی رہیں، کچھ نہ کچھ ریکوری ہو جائے، عوام کو کچھ تو سکون ملے، 23 کروڑ ہی آ جائیں کچھ تو سکون ملے گا۔ یہ ہیں تو کھربوں والے لوگ نا، اربوں والے بھی نہیں، کھربوں چرانے والے، لیکن چور کی جیب سے کچھ نکل ہے، اور انشاءاللہ ود دی پیسج آف ٹائم سارے پیسے واپس آئیں گے، اور پاکستان انہی کے پیسوں سے، کیونکہ پاکستان انہی کی چوری سے اس مقام پہ پہنچا، اور انہی کے پیسے واپس آنے سے پاکستان کی معاشی حالات انشاءاللہ بہتر ہوں گے۔ کل کا دن 20 جنوری کا دن ہے، اور 20 جنوری کا دن شہباز شریف خاندان کے لیے بڑا اہم ہے۔ شہباز شریف خاندان کے خلاف 3 ریفرنسز تھے۔ 10 جنوری کو ان تینوں ریفرنسز پر، اس میں رمضان شوگر مل ہے، اس میں آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس ہے، اور اس میں آمدن سے زائد اثاثہ جات ریفرنس ہے۔ 10 جنوری کو شہباز شریف پارلیمنٹ میں تھے، شہباز شریف کی طرف سے درخواست آئی تھی کہ میں نہیں آ سکتا۔ عدالت نے شہباز شریف کو حاضری معافی دے دی تھی، لیکن 10 گواہان پر عدالت نے 10 گواہان کے بیانات قلم بند کر کے جو ملزمان کے وکلاء تھے ان کو کہا تھا آپ جرا کریں، اور آپ کو جرا کرنی پڑے گی، اور 10 گواہان کو کمپلیٹ کیا تھا عدالت نے۔
ساتھ ہی جو آشیانہ ہاؤسنگ ریفرنس تھا اس میں جو شریک ملزم تھے شہباز شریف کے، ان کی بریت کی درخواستوں پر بھی عدالت نے سماعت کی تھی، اور حمزہ شہباز کی جو بریت کی درخواستیں ہیں رمضان شوگر مل کیس میں، اس میں شہباز شریف بھی ملزم ہیں۔ پچھلی تاریخ پر بھی شہباز شریف موجود نہیں تھے اور وکلاء کی طرف سے یہی کہا گیا تھا کہ ایک ملزم موجود نہیں ہے، اور کل عدالت نے آخری موقع دیا ہوا ہے، اور یہ حمزہ شہباز کے وکلاء کو آخری موقع دیا تھا۔ یہ عدالتوں کے باہر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی درخواست نہیں دی جس میں نیب آرڈیننس کی بنیاد پر ہم کوئی ریلیف لینا چاہتے ہیں، یا نیب آرڈیننس کی بنیاد پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ریلیف دیا جائے۔ انہوں نے کہا ہم نے ایسی کوئی بھی درخواست نہیں دی۔ حقیقت یہ ہے کہ جو انہوں نے درخواست دائر کی ہے، اور یہ 265K کی ہے، اس میں جو بنیادی گراؤنڈ ہے وہ ہے نیب آرڈیننس کی، جس نیب آرڈیننس کے بارے میں یہ باہر آ کے عمران خان پر الزام لگاتے ہیں، اسی نیب آرڈیننس کے تحت یہ ریلیف لینے آئے تھے، اس پر عدالت نے آخری موقع دیا ہوا ہے، اور اس آخری موقع سے پہلے شہباز شریف کو کرونا ہو گیا ہے، یہ اومیکرون ہے جو بھی ہے، اور اب کرنٹینہ ہو گئے ہیں شہباز شریف۔ جب بھی شہباز شریف پر مشکل وقت آتا ہے، اور یہ سارے مافیاز، ان کی بہادری، جمہوریت، حوصلہ اور صبر صرف اتنا ہے جب تک یہ اقتدار میں ہوں، جیسے ہی ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، وہ چاہے آصف زرداری ہو، چاہے وہ نواز شریف ہو، اور چاہے وہ شہباز شریف ہو، یا یہ جتنے بڑے مافیاز ہیں، یہ بیمار ہو جاتے ہیں، اور پھر بیماری ڈرامہ رچا کے خواجہ آصف جیسے لوگ بھی بڑی تڑیاں لگاتے تھے، اور کیسے جناح ہاسپٹل سے جب ضمانت ہوئی تو جناح ہاسپٹل سے آئے تھے، اور باقی لوگ بھی جیلوں کی بجائے ہسپتالوں میں گزارتے ہیں، تو یہ ان کا کردار ہے اور یہ ان کی بیماریاں ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا لاہور ہائی کورٹ میں جو اگلے چند دنوں میں ہونے والی کارروائی ہے اس سے ڈرے ہیں، یا نیب ریفرنسز کو کارروائی رکوانا چاہتے ہیں، یا FIA کی FIR کو رکوانا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ جتنے دن کرنٹینہ کرنا ہے کر لیں، الٹیمیٹلی معاملہ جیل ہی جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔